ناظرین، یہ سرنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام یا معمولی سرنگ نہیں، بلکہ بیت المقدس کے زیر زمین وہ نہایت خفیہ اور پوشیدہ سرنگ ہے جسے دنیا کے سب سے پرانے اور سب سے مقدس شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سرنگ صدیوں سے تحقیق اور جستجو کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سب سے حیرت انگیز اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس کا ایک سرا چاہے شہر کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن اس کا دوسرا سرا اور آخری نقطہ مسجد اقصی کے قریب کھلتا ہے۔ وہی مسجد جسے مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا سب سے مقدس اور محترم مقام مانتے ہیں، اور جس کے ساتھ مسلمانوں کے بے شمار عقیدے، جذبات اور تاریخ وابستہ ہیں۔ چند ہی دن پہلے پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اس خفیہ سرنگ میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ یہ ایک خصوصی تقریب کی صورت میں پیش کیا گیا، مگر اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ میڈیا سمیت عام افراد کو اس میں داخل ہونے یا اس کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ گویا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے دنیا کے سامنے دکھایا بھی گیا اور چھپایا بھی گیا۔ اس موقع پر نیتن یاہو نے سرنگ کے اندر کھڑے ہو کر نہ صرف عرب دنیا بلکہ تمام مسلم ممالک کو ایک کھلی دھمکی دی۔ اس نے عمومی طور پر سب مسلمانوں کو اور خاص طور پر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا، یہ شہر ہمارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا اور یہ کبھی بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ اس اعلان کے ذریعے نیتن یاہو نے دراصل دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یروشلم پر اسرائیل کے دعوے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ اپنے قبضے کو ہر حال میں قائم رکھے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر نیتن یاہو نے اتنی سخت بات کرنے کے لیے اس سرنگ کو کیوں چنا؟ اس سرنگ میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ یہ وہی سرنگ ہے جس کے بارے میں کئی دہائیوں سے متنازع بحث جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت اور یہودی آباد کار اسے اپنی مذہبی تاریخ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سرنگ ماضی کے اس دور سے جڑی ہے جسے وہ اپنی میراث سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسے ایک علامت اور اپنی بقا کی دلیل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف فلسطینی عوام کے لیے یہی سرنگ ایک نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک خفیہ سرنگ نہیں، بلکہ ان کے وجود اور ان کی مقدس مسجد اقصی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سرنگ مسجد اقصی کے وجود کو متزلزل کرنے اور اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اس سرنگ کے بارے میں گہری بے چینی اور خدشات پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سرنگ دراصل ہے کیا؟ اس کا پس منظر اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کب بنایا گیا اور کس مقصد کے لیے کھودا گیا؟ اسرائیل اسے اپنی تاریخ اور مذہب کے ساتھ کس طرح جوڑتا ہے؟ اور آخرکار یہ سرنگ فلسطینیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں سمجھی جاتی ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اس سرنگ کی حقیقت کیا ہے، ہمیں موجودہ دور کے یروشلم کے نقشے پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آج اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سرنگ سٹی آف ڈیوڈ آرکیالوجیکل پارک کے اندر واقع ہے، جو قدیم شہر یروشلم کے جنوبی حصے میں موجود ہے۔ یہ سرنگ تقریباً 600 میٹر لمبی اور تقریباً 8 میٹر چوڑی ہے۔ اس کا ابتدائی سرا سلوم نامی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بتا دوں کہ سلوم یہودیوں کے نزدیک ایک تاریخی واٹر پول ہے جسے وہ اپنی مذہبی تاریخ کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو کر یہ سرنگ تقریباً 600 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ جا نکلتی ہے جہاں مسلمانوں کی مسجد اقصی اور یہودیوں کی ویسٹرن وال موجود ہے، یعنی وہی مقام جسے مسلمان حرم الشریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سرنگ چونکہ زیر زمین ہے تو اس کے اوپر زمین پر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ جی ہاں، اس کے بالکل اوپر بے سہارا اور مظلوم فلسطینیوں کے مکانات اور ان کی دکانیں ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے اس منصوبے کو مزید متنازع بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیلی حکومت نے اتنی شدت اور ضد کے ساتھ یہ سرنگ کیوں کھودی؟ اس کے پیچھے اصل راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس دعوے کو سمجھیں جو اسرائیلی شدت پسند یہودی اس سرنگ سے جوڑتے ہیں۔ یہودی مورخین اور مذہبی بیانی کے مطابق آج جو سرنگ یروشلم کے زیر زمین کھودی گئی ہے، یہ دراصل اسی جگہ پر بنائی گئی ہے جہاں 2500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ایک اہم اور مقدس سڑک موجود ہوا کرتی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی راستہ تھا جس پر چل کر یہودی زائرین اپنے مقدس معبد یعنی ٹیمپل تک پہنچتے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ سڑک پول آف سلوم سے شروع ہوتی تھی،
یہ وہی حوض ہے جسے یہودی اپنی تاریخ اور مذہبی روایت کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس دور کے زائرین سب سے پہلے اس حوض میں نہاتے تاکہ اپنے جسم اور روح کو پاک کر سکیں۔ اس غسل کے بعد وہ اسی سڑک پر قدم رکھتے اور عقیدت و احترام کے ساتھ ٹیمپل ماؤنٹ کی جانب روانہ ہو جاتے۔ گویا یہ سڑک صرف ایک راستہ نہیں تھی، بلکہ ان کے نزدیک ایک روحانی سفر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن وقت کسی کے لیے رکتا نہیں۔ صدیوں کی گزرگاہ پر ایک ایسا ہولناک لمحہ بھی آیا جس نے یروشلم کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ سن 70 عیسوی میں رومی سلطنت نے یروشلم پر بھرپور حملہ کیا۔ شہر کو آگ اور خون میں نہلا دیا گیا۔ اس کی گلیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور یہودیوں کا وہ مقدس معبد جسے وہ اپنی شناخت اور روحانی زندگی کا مرکز سمجھتے تھے، مکمل طور پر زمین بوس کر دیا گیا۔ یروشلم کا وجود گویا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس تباہی کے بعد جب وقت کے ساتھ ساتھ شہر دوبارہ آباد ہونا شروع ہوا تو وہ قدیم سڑک کہیں دکھائی نہ دی۔ آنے والی نئی حکومتوں نے اپنے اپنے انداز سے شہر کو ڈھالا۔ مختلف سلطنتوں کے زیر اقتدار یہاں نت نئی تعمیرات ہوئیں، پرانے نقشے بدل گئے اور نئی تاریخیں رقم ہوتی رہیں۔ ان تغیرات نے رفتہ رفتہ اس قدیم راستے کا نام و نشان مٹا دیا، یہاں تک کہ اس کی یاد بھی دھندلا گئی۔ لیکن یہودی مذہبی طبقہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہا کہ اس مقدس سڑک کے آثار زمین کے نیچے اب بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل نے جدید دور میں اس علاقے میں کھدائیاں شروع کیں تو انہوں نے اس سرنگ کو اپنی مذہبی تاریخ کا ثبوت قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ سرنگ اس کھوئی ہوئی سڑک کی بازیافت ہے جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یروشلم پر ان کا حق قدیم اور دائمی ہے۔ یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ آج جب 2-2.5 سال بعد ہم اس سرزمین پر قابض ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس پرانی سڑک کو دوبارہ زندہ کریں، اسے تعمیر کریں اور اسے اپنی تاریخ کا تسلسل قرار دیں۔ ان کے نزدیک یہ سرنگ صرف ایک کھدائی نہیں بلکہ ان کی کھوئی ہوئی میراث کی بازیافت ہے۔ لیکن اگر ہم معاملے کو فلسطینیوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ ساری کہانی حقیقت میں اسرائیل کے قبضے اور ناجائز توسیع پسندی کا جواز پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، یعنی وہی سرنگ جو اسرائیلی تاریخ میں ثبوت سمجھی جا رہی ہے، فلسطینیوں کے لیے ان کی زمین اور مقدس مقامات پر ایک کھلا حملہ ہے۔ اب اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں یروشلم کے تنازع کی تاریخ میں جھانکنا ہوگا، جو تقریباً 80 سال سے دنیا کے سب سے بڑے اور پیچیدہ مسائل میں سے ایک ہے۔ سن 1948 میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق فلسطین کے علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک حصہ فلسطینیوں کو دیا گیا اور دوسرا اسرائیلیوں کو۔ لیکن اصل معاملہ یروشلم کا تھا، وہی شہر جسے مسلمان القدس کہتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی لحاظ سے بلکہ سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے بھی سب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ اس لیے یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ یروشلم کو نہ فلسطینیوں کے حوالے کیا جائے اور نہ ہی اسرائیلیوں کے، بلکہ اسے ایک بین الاقوامی شہر قرار دے کر سب کے لیے کھلا رکھا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ کاغذوں تک محدود رہا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ ختم ہوئی تو حالات یکسر بدل چکے تھے۔ یروشلم کا مغربی حصہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا، جبکہ مشرقی حصہ فلسطین کے پاس رہا۔ اس طرح شہر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک اسرائیل کے زیر کنٹرول اور دوسرا فلسطینیوں کے پاس۔ کچھ سالوں تک یہی صورتحال برقرار رہی۔ مغربی یروشلم میں اسرائیلی پرچم لہراتا رہا اور مشرقی یروشلم میں فلسطینی اپنی موجودگی قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تقسیم نے آگے چل کر مزید بڑے تنازعات اور جنگوں کو جنم دیا، جنہوں نے آج تک اس خطے کو سکون نہیں لینے دیا۔ پھر 1967 کا وہ فیصلہ کن موڑ آیا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل ڈالی۔ 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے نہ صرف اردن، مصر اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کیا بلکہ یروشلم کے اس دوسرے حصے پر بھی قابض ہو گیا جو اب تک فلسطینیوں کے پاس تھا، یعنی مشرقی یروشلم۔ یہ وہی علاقہ تھا جس میں مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام مسجد اقصی، یہودیوں کی ویسٹرن وال اور عیسائیوں کے متعدد تاریخی چرچ موجود تھے۔ گویا ایک ہی وقت میں تینوں ابراہیمی مذاہب کا مرکز اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کا یہ قدم سراسر غیر قانونی تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں میں واضح طور پر کہا گیا کہ مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضہ عالمی قانون کے خلاف ہے اور یہ قبضہ آج تک دنیا کے بیشتر ممالک کی نظر میں ناجائز مانا جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب بھی ٹو اسٹیٹ سلوشن یعنی دو ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے تو ساتھ ہی یہ اصول بھی مانا جاتا ہے کہ مستقبل میں جب آزاد فلسطینی ریاست وجود میں آئے گی تو مشرقی یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا، مگر اسرائیل اس کے بالکل برعکس سوچتا ہے۔ قبضے کے بعد سے ہی اس نے مسلسل یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یروشلم ایک غیر منقسم شہر ہے اور یہ کہ پورا کا پورا شہر صرف اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اس دعوے کو دنیا کے سامنے درست ثابت کرنے اور اسے قانونی جواز قرار دینے کے لیے اسرائیل مختلف طریقے اپناتا رہا، کبھی بڑے بڑے سیاسی بیانات، کبھی فوجی اقدامات، کبھی آباد کاری کی شکل میں فلسطینی زمینوں پر قبضہ اور کبھی مذہبی بیانیے کے ذریعے۔ لیکن فلسطینیوں کے مطابق ان سب کوششوں میں سب سے بڑی اور خطرناک کوشش وہ ہے جو ان کے گھروں کے نیچے خفیہ طور پر کھودی گئی سرنگ کی صورت میں کی گئی۔ یہ سرنگ بظاہر ایک تاریخی کھوج دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں فلسطینی اسے اپنی بقا، اپنی زمین اور اپنی مقدس مسجد کے خلاف ایک منظم سازش سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سرنگ صرف ماضی کو کھودنے کا عمل نہیں بلکہ مستقبل کو بدلنے کی ایک خطرناک چال ہے۔ جو راستہ ہے اس کے ذریعے وہ دنیا کے عام لوگوں کو محض یہ یقین دلانا نہیں چاہتے کہ ان کا یروشلم سے تعلق گہرا ہے، بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ براہ راست اسی مقام سے جڑتا ہے جہاں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جس مقام کے نیچے یہ سرنگ ختم ہوتی ہے، بالکل اسی مقام کے نیچے کبھی ان کا ٹیمپل ہوا کرتا تھا، یعنی ایک ہی جغرافیہ پر دو مقدس دعوے ایک ساتھ جڑے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر یہ سرنگ واقعی اسی راستے کی نشاندہی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کبھی کوئی ٹیمپل موجود تھا جسے زائرین اسی راستے سے پہنچا کرتے تھے، لیکن ایک ہی کھدائی سے دو تاریخی اور مذہبی نتائج نکال لیے جاتے ہیں، ایک طرف یہودی تاریخ کی بازیافت اور دوسری طرف مسلمانوں کے مقدس مقامات کے گرد تشویش۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹنل صرف تاریخی دلیل ہی نہیں بنتی، اس کی جغرافیائی حیثیت براہ راست حرم شریف کی بنیادوں کے قریب ہے۔ یہ ٹنل بالکل چند میٹر کے فاصلے پر ختم ہوتی ہے، جو قدرتی طور پر حرم شریف کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر زیر زمین کھدائی سے ساختی نقصان یا دھنساؤ کا امکان ہو۔ اوپر سے معاملہ یہ ہے کہ جس راستے سے یہ سرنگ گزاری گئی ہے وہ سلوان نامی فلسطینی بستی کے نیچے سے بھی گزرتی ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں تقریباً 300 فلسطینی گھر واقع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف ایک مقدس مقام کا خطرہ پیدا ہوتا ہے بلکہ عام لوگوں کے گھر، روزمرہ زندگی اور کمیونٹی کی بنیادیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ منظرنامہ اس لیے تشویشناک ہے کہ ایک جانب تاریخی ثبوت کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری جانب اس بیانیے کے نتیجے میں زندگیاں، مکانات اور مذہبی جذبات براہ راست داؤ پر لگ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سرنگ محض مٹی کھودنے کا معاملہ نہیں، یہ ایک سیاسی، مذہبی اور سماجی کشمکش کا محور بن چکی ہے، جہاں ہر کھدائی کے ساتھ تاریخ، دعوے اور روزمرہ حقیقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ لوگ پہلے ہی اسرائیلی حکومت اور غیر قانونی سیٹلرز کے نشانے پر ہیں۔ ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے یا بہانے بنا کر ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ سرنگ کی کھدائی نے ان کے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، جس سے کسی بھی وقت گرنے کا خطرہ ہے۔ فلسطینی ایکٹیوسٹ اور صحافی بار بار انٹرنیشنل اداروں کے سامنے یہ معاملہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان اداروں کی طاقت سب کو معلوم ہے کہ عملی طور پر کچھ کر نہیں پاتے۔ ایک طرف فلسطینی عوام انصاف کی دعائیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف امریکی سینیٹر مارکو روبیو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ اسی ٹنل کے اندر کھڑے ہیں۔ گویا دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کے نمائندے خود اس پروجیکٹ کو سند جواز دے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل نے قطر پر ایئر سٹرائکس کی تھیں، حالانکہ قطر امریکہ کو مالی مدد دینے والے بڑے ممالک میں سے ہے۔